ماہم تمہاری دوست آئی ہے، آفاق نے بلند آواز میں کہا اور خود دروازے کی آؤٹ میں ہو گیا۔ نورین آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی، سادہ شلوار قمیض میں، آنکھوں میں چمک، چہرے پر معصومیت۔ آفاق کے دل میں جیسے ایک دھڑکن رک گئی ہو۔ وہ بار بار نظر چراتا لیکن نگاہیں نورین پر جا کر ٹھہر جاتی۔ ماہم اور نورین کمرے میں گئیں لیکن آفاق کے دل کا سکون لے گئیں۔ اس دن کے بعد جب بھی نورین آتی، آفاق کا دل بے قرار ہو جاتا۔ وہ چھپ کر نورین کو دیکھتا، کبھی کتاب کے پیچھے سے، کبھی دروازے کے کونے سے۔ نورین کو جیسے اس کی نظریں محسوس ہونے لگی تھیں۔ ایک دن نورین نے آفاق کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا، جیسے خاموشی میں کوئی اقرار ہو گیا ہو۔ رات کے 10 بجے، سب گھر والے سو چکے تھے۔ آفاق کا موبائل بجا۔ نورین جاگ رہے ہو؟ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہاں تم؟ بس دل چاہا بات کروں۔ آفاق کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی سے، وہ بھی اپنی بہن کی دوست سے، چھپکے چھپکے بات کر رہا تھا۔ باتوں نے راستہ بنایا، ہنسی نے فاصلہ گھٹایا، اور دل وہ تو پہلے ہی ہار گیا تھا۔ نورین نے کہا، تم کچھ الگ ہو، خاموش مگر سچے۔ آفاق نے ہمت کی، اور تم دل کی دھڑکن ہو نورین۔ دونوں خاموش ہو گئے، مگر اس خاموشی میں ہزار جذبے بول اٹھے۔ اب نورین اکثر بہانے سے آتی، کبھی ماہن کا ہوم ورک، کبھی کوئی بک، کبھی موبائل چارج۔ آفاق بھی بہانے ڈھونڈتا، پانی دینے آتا، پوچھتا کچھ چاہیے۔ ایک دن سب گھر والے باہر تھے، نورین ماہم کے کمرے میں تھی۔ آفاق نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نورین جی، اکیلی ہو؟ ماہم باہر ہے، اندر آنا چاہتے ہو؟ دھڑکن رکی، سانس رکی، وقت جیسے ٹھہر گیا۔ آفاق اندر آیا، دونوں خاموش، صرف دلوں کی دھڑکنیں، آنکھوں کی باتیں اور رومانی فضا۔ نورین، اگر وقت یہیں رک جائے تو پھر شاید ہم کبھی بچھڑے نہ، لیکن وقت کب کسی کی سنتا ہے۔ نورین اور آفاق کے درمیان ایک عجیب سا تعلق بن چکا تھا۔ کوئی نام نہیں، کوئی وعدہ نہیں، صرف جذبوں کی شدت۔ ماہم کو کچھ شک ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر نورین کو گھور کر دیکھتی، آفاق کو غیر متعلق سوالات پوچھتی۔ تم دونوں اکثر ایک ساتھ کب بات کرتے ہو؟ نورین ہنس کر بات بدل دیتی۔ آفاق نظریں چرا لیتا، مگر دل اب چھپنا نہیں جانتے تھے۔ ایک شام آفاق نے نورین سے کہا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ نورین کی آنکھیں بھر آئیں۔ آفاق، اگر وقت نے ساتھ نہ دیا تو؟ آفاق نے آہستہ سے کہا، میں وقت سے لڑ لوں گا، تم بس ساتھ دینا۔ اب ان کی باتیں راتوں تک چلتی تھیں، منہ پر ہنسی، جذبات، محبت کے وعدے۔ آفاق اکثر کہتا، اگر ایک دن سب کو پتہ چل جائے تو؟ نورین کہتی، پھر ہم بھاگ جائیں گے، یا پھر سب کو منائیں گے۔ آفاق ہنستا، یا شاید روئیں گے۔ نورین نے آنکھیں بند کر کے کہا، کاش یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ ان کے درمیان محبت کی ایک مکمل دنیا تھی، صرف ان دونوں کے لیے، چھپی، محفوظ اور دلکش۔ پھر وہ دن آ گیا۔ ماہم نے نورین کا موبائل دیکھا۔ آفاق، تم اور میرے بھائی۔ نورین ساکت رہ گئی، آنکھوں میں شرمندگی، چہرے پر خوف۔ ماہم نے چاہ کر بھی دل کو روک نہیں سکی۔ ماہم چیخی، تم نے میری دوستی کا لحاظ نہیں کیا۔ آفاق کمرے میں آیا، ماہم سنو، یہ محبت ہے، گناہ نہیں، میں نورین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماہم نے تھپڑ مارا، محبت اگر چھپی ہو تو گناہ بن جاتی ہے۔ ماہم کی خاموشی، نورین کے آنسو، اور آفاق کی بے بسی، یہ منظر کسی خاموش طوفان جیسا تھا۔ ماہم نے گھر میں خاموشی اختیار کر لی، ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا، مگر نگاہوں میں سختی آ گئی تھی۔ نورین نے آفاق سے کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تمہاری بہن کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکی۔ آفاق نے کہا، میں سب سنبھال لوں گا، میں امی ابو سے بات کروں گا۔ لیکن قسمت ان کے ارادوں سے مختلف تحریر لکھ چکی تھی۔ آفاق نے امی سے بات کی، مگر ان کا جواب سیدھا تھا، ماہم کی دوست، لوگ کیا کہیں گے، تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ ابو نے آنکھوں میں غصے کے ساتھ صرف ایک جملہ کہا، یہ بات اب ختم ہو چکی ہے۔ نورین کے والدین کو بھی خبر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو فوراً کسی رشتے میں باندھنے کی کوشش میں لگ گئے۔ نورین نے آفاق سے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، شاید صرف چند دن۔ آفاق نے کہا، تو آ جاؤ،
ہم چلے جائیں گے کہیں دور۔ نورین نے دھیرے سے کہا، تمہارے بغیر جانا بھی کیا جانا ہوگا۔ رات کے 3 بجے چھت پر آفاق اور نورین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ چاندنی روشنی میں نورین کا چہرہ آفاق کے لیے دنیا سے زیادہ قیمتی تھا۔ یہ آخری بار ہے جب ہم مل رہے ہیں نا؟ آفاق نے پوچھا۔ نورین نے روتے ہوئے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف راستے بدل لیتی ہے۔ آفاق نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، چاہے میرے بغیر۔ نورین نے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے آفاق۔ وہ رخصت ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ آفاق ایک خاموش زندگی جی رہا تھا۔ وہ اب بھی ہر چاندنی رات چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا۔ نورین کی شادی ہو چکی تھی، دور کسی شہر میں کسی اور کے نام کی ہو چکی تھی، لیکن دل اب بھی آفاق کا تھا۔ ایک دن ماں ہم اس کے پاس آئی، کاش میں اس دن تمہیں سمجھ پاتی۔ آفاق ہنس پڑا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا ماں، ہم غلط صرف وقت تھا، ہم سب اس کے قیدی تھے۔ نورین اور آفاق کی محبت کبھی بند کمرے میں شروع ہوئی تھی اور بند دلوں میں دفن ہو گئی۔ کوئی انجام نہ ملا، کوئی نام نہ ملا، بس یادیں اور ایک خاموش نوحہ۔ کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہوتیں، وہ بس دل میں رہ جاتی ہیں۔